جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقنی فہما. ہمارا الحمدللہ یہاں تک ہو گیا تھا. پھر یہ آیت آ رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑی دیر ہم یہ آیت ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہیے، کیا کہیے؟ اللہم مالک الملک، اے میرے اللہ یا اے اللہ جو ایسا اللہ جو ملک کا مالک ہے. ٹھیک ہے، ایسا اللہ جو ملک کا مالک ہے. تو تل ملک کا منتشا، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے یا ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر، آنے کے ہونا چاہیے تھا الخیر بیدک. ٹھیک ہے، لیکن یہاں بیدک کو پہلے ذکر کیا، مطلب کیا ہے؟ وہی والی بات. کون بتائے گا؟ چلے بتائیں، کوئی بتائے کیا؟ ہماری طالبات میں سے کوئی تو بتائے. یہ بیدک کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، الخیر بیدک ہونا چاہیے تھا. یہ بیدک پہلے کیوں آ گیا؟ بیدک الخیر کیوں ہو گیا؟ سر جی اس بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. ہاں، اللہ ہی کے ہاتھ میں، یعنی اہمیت بھی اس کو کہتے ہیں حصر، ہا صاد را، اثر پیدا کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ صرف اسی میں یہ بات ہے. یعنی ایک چیز کو جب پہلے ذکر کیا جاتا ہے تو اسی کے دن خاص بات ہوتی ہے، وہی بات خاص ہوتی ہے. یعنی کہ بیدک الخیر، کہ آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. اور الخیر الف لام کے ساتھ ہے، یہاں پہ لام استغراق کا ہے. الف لام کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں جو ہمارے ہاں عالمات کا کورس کری. ان میں سے کوئی بتائے ذرا یہ الف لام یہاں پہ کون سا والا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بلکہ میں نے بتا ہی دیا ابھی بولنے میں، تو ابھی پھر تو بتا دیں. الف لام مطلب مکمل. ہاں، مکمل جس کو کہتے ہیں استغراق. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، استغراق کا الف لام ہے. یہ الف لام یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی خیریں ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. بیدک الخیر کا کیا مطلب ہوگا؟
جتنی بھی خیر ہے وہ سب کی سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ مطلب ہے اتنے ایک چھوٹے سے بیدک الخیر، دو لفظوں کی بات میں اتنی ساری باتیں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. جی جیسے کہ پہلے ہم نے یہاں پہ ذکر کیا تھا کہ نجران کا جو وفد تھا، اس کا جو رئیس تھا ابو حارثہ بن علقمہ، تو اس نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لائیں تو روم کے بادشاہ جو ہماری عزت کرتا ہے، ہمیں جو مال و دولت دیتا ہے، ہمیں اتنی مطلب مقام اور مرتبہ دیتا ہے، اتنی ہمارا ایک ایک پروٹوکول ہے، ایک ویلیو ہے، تو وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہاں سمجھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، اللہ عالم، کہ یہاں اس بات کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ خیر تم سمجھ رہے ہو نجران جو وفد، اس کے جو وفد آیا تھا نجران کا وفد، اس کا تو امیر تھا، اس نے جو بات یہ کی تھی، تو بات یہ ہوئی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو تمہارا بادشاہ ہے، ملک کا جو بادشاہ ہے، وہ تمہیں خیر دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساری بادشاہت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے، بادشاہت چھیننے والا بھی اللہ ہے، بے شک. اور ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں. تو تم یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ وہ ہم سے سب چھین لے گا؟ لے کر آؤ ایمان. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. جن بادشاہوں کی سلطنت پر تم عاشق ہو رہے ہو، مرے جا رہے ہو، ان کی اتنی عزت کر رہے ہو کہ تم جانتے مانتے ہو کہ یہ محمد حق پر ہیں، قرآن حق بیان کر رہے ہیں، یعنی سب مان رہے ہو، اور صرف اس بیس پر، اس ایک دنیاوی لالچ کی وجہ سے کہ جی تمہیں جو واہ مل رہی ہے، یا جو تمہاری عزت ہو رہی ہے، جو تمہیں مقام مل رہا ہے، جو تمہیں پروٹوکولز دے رہے ہیں، جو تمہیں ویلیوز دے رہے ہیں، جو بھی چیزیں تمہیں مل رہی ہیں، تو صرف ان چیزوں کی خاطر تم حق کو چھوڑ رہے ہو. یہ تو بالکل ایک نادانی کی بھی انتہا ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جی تم خوب سمجھ لو اس بات کو کہ جتنی کی جتنی سلطنت ہے، کل سلطنت کس کی ہے؟ تمام سلطنت کا، تمام عزت کا، تمام بھلائیوں کا، تمام خیروں کا مالک، اصلی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک اللہ. ذات ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے. کیا یہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ روم و فارس کی سلطنت اور عزتیں چھین کر مسلمانوں کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ، جو کہ بعد میں دیا؟ تو بھائی سوچو ذرا. بلکہ تو وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ ضرور دی جائیں گی. یہ تو پہلے سے بشارتیں آ چکی ہیں اللہ کے بندوں. تو آج تم دیکھ رہے ہو مسلمانوں کی، صحابہ کی جو حالت ہے، وہ اتنی قسم پرسی میں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو اور دشمنوں کی طاقت کو دیکھ رہے ہو. تو اب تمہیں اس طرح دیکھو گے تو تمہیں تو سمجھ نہیں آئیں گی یہ وعدے اور یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھو گے تو سمجھ آئیں گی نا. اسی لیے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ قریش کے حملے سے ڈر کر مدینے کے گرد خندق کھودنے والے مسلمان ایسی باتیں کر رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کو فتح ہوں گے. واہ واہ. پاگل مسلمانوں کو دیکھو. ان میں پاگل نہیں کھاؤں گا پاگلوں کو دیکھو. جلیبی ہے جلیبی میں دودھ میں بھگو کے رکھوں گی پھر کل کھا لوں گی جو بھی ہے. اب وہ یہ مذاق اڑاتے تھے. تو وہ یہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کیسے پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے بھوک سے دماغ اڑ گیا ہے. ایسا لگتا ہے بھوک سے دماغ اڑ گیا ہے. بیٹا پیچھے پوچھ کے کہ بھوک سے جو ہے نا، وہ بھوک اور پیاس سے دماغ بالکل کام کرنا بند کر دیا ہے انہوں نے. ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، بلی کے خواب میں چیچڑے ہی آتے ہیں. بلکہ یہاں تو بلی کے خواب میں چیچڑے بھی نہیں، پتہ نہیں کیا مثال بنے گی کہ ایسی ایسی مطلب الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر چند سال میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس کے جن خزانوں کی، جو روم اور فارس کے جو خزانے تھے، وہ کس کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟
مسلمانوں کو، مسلمانوں کو دے دیجیے. ٹھیک ہے. تو روم اور فارس کی کے جو جتنے خزانے تھے، جو بھی ساری مال و دولت سلطنت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں دی تھی. اور فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کس طرح مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم ہوئے، وہ سارے خزانے یہ بھی پتہ ہے. کسرا کے کنگن کا واقعہ بڑا مزیدار ہے، تو چلیں وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ سے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی سلطنت ہے، عزت ہے، بادشاہت ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اللہ کی مرضی، جب چاہے جیسا چاہے دے دے، جیسے چاہے جب چاہے چھین لے. یہ اس کی مرضی، اس کی مرضی ہے. آج ان کو دی ہے، کل اللہ مسلمانوں کو دے دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دی کیونکہ صحابہ نے قرآن کی بات مانی. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، یہ بادشاہت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور جو روحانی بادشاہت ہے یعنی ایمانی بادشاہت ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ اب اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل کر دیا اور ختم کر دیا. ختم نبوت کا تاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا، ان کو خاتم النبیین بنایا. ٹھیک ہے نا. جی. تو جس طریقے سے یہ کر دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ساری سلطنت جو دنیاوی سلطنت ہے وہ بھی دے دیں گے. تو کیا بڑی بات ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ ایک طرح تو دعا بھی ہے، دوسری طرح ان کی اصلاح ہے اور مسلمانوں کو تسلی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. ان کی اصلاح ہے کہ بھائی اللہ کی قدرت میں ہے یہ ساری چیزیں، تو تم اللہ کی بات مان لو، ان کے پیچھے مت بھاگو. اور مسلمانوں کو تسلی ہے کہ تم ٹینشن مت لو، اصل بادشاہت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ دے جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے بھائی. بے شک. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تو ایک طریقے سے یہ تسلی بھی ہے اور ایک طریقے سے یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ ان قریب یہ ہونے والا ہے. تو ان کو ذرا سکون ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو قوم دنیا سے الگ تھلگ پڑی تھی، عزتوں اور سلطنتوں کی مالک ہو گئی. عرب کو کون جانتا تھا اس سے پہلے اتنا زیادہ؟ اور جو بادشاہت کر رہے تھے ان کو اپنی بدعمالیوں کی بدولت پستی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اچھا جی. بیدک الخیر، بیدک الخیر کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام خیر ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے الخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. یعنی اللہ تعالی کے ہی ہاتھ میں ہے تمام کی تمام، جو خیر ہے وہ اللہ کی ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور شر اس کی طرف نہیں ہوتا. یا یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے خیر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں دنیا جہاں کی کامیابی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں دنیا اور آخرت کی عزتوں کو لے کے. صرف آخرت کی نہیں، دنیا و آخرت کی. دنیا کی عزتیں بھی میری پیچھے چلنے میں ہیں، دنیا و آخرت کی عزتیں میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. کہ اے اللہ تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور تو ہی ہے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اچھا کیا مطلب تولج اللیل فی النہاری وتولج النہار فی اللیل، کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور
تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، مطلب کبھی رات کو گھٹا کر دن کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ گرمیوں میں ہوتا ہے، تو وہ دن رات سے نکل رہا ہے نا، صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح جی سے. جی. اور کبھی تو جو ہے وہ رات کو بڑھا دیتا ہے دن کو گھٹا دیتا ہے، جیسے سردیوں میں دن سے رات نکل رہی ہے. عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے. مثلا ایک موسم میں 14 گھنٹے کی رات اور 10 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ رات کے 4 گھنٹے کاٹ کر دن میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اب رات 10 گھنٹے کی رہ گئی اور دن 14 گھنٹے کا ہو گیا گرمیوں میں. یہ سب الٹ پھیر تیرے ہاتھ میں میرے رب، کیونکہ شمس و قمر وغیرہ کے تمام جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان سب کا اللہ کے ارادے کے بغیر ذرہ برابر حرکت نہیں کر سکتے. وہ تو ان سب کا حرکت کرنا اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ تو کبھی دن بڑھے کبھی رات بڑھی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یعنی کبھی تم منڈے میں سے مرغی نکال دیتا ہے، انڈا بے جان چیز ہے، اس میں سے چوزا ہنستا کھیلتا چون 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 کرتا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی تخرج المیت من الحی، زندہ مرغی ہوتی ہے اس سے تو بے جان انڈا نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی سمجھ آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے جو انسان کا نطفہ ہوتا ہے اس سے انسان پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی اور انسان سے نطفہ پیدا کر دیتا ہے. وہی زندہ، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، اللہ کی مرضی. تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جاہل کو عالم سے پیدا کر دیتا ہے. عالم کی اولاد ہوتی ہے بالکل جاہل ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے اس سے عالم پیدا ہو جاتی ہے. کبھی ہدایت یافتہ نبی ہو، کبھی ہدایت یافتہ کو ایک بالکل کافر سے پیدا کر دیتا ہے. ابراہیم کی مثال لینے، آزر سے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. کبھی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ عالم ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے، لیکن اس سے جاہل پیدا ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا. ٹھیک ہے. جی. تو سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے بھائی. تو سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو یہود تھے وہ جانتے تھے کہ پہلے جو بزرگی ہم میں تھی وہ وہی ہمیشہ رہے گی. اللہ کی قدرت سے غافل ہیں، جس کو چاہے عزیز کرے، عزت دے اور سلطنت دے، اور جس کو چاہے جس سے چاہے چھین لے، ذلیل کر دے. جاہلوں میں کامل پیدا کر دے، کاملوں میں جاہل پیدا کر دے. اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جیسے عرب کے امیوں میں سے کیے، جاہلوں میں کامل پیدا کر دیا. عرب کے امی جاہل میں کیا اللہ کے نبی کو پیدا کیا ہے، اس سے بڑا کامل کوئی ہے ہی نہیں، ممکن بھی نہیں ہے. اور کامل میں سے جاہلین کو پیدا کر دیا، جیسے بنی اسرائیل میں ہوا. اچھے لوگ تھے پھر جاہلین آئے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کا بھی چاہے رزق بے حساب دیتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. ٹھیک ہے. اللہ کی مرضی، جتنا چاہے دے، جیسا چاہے دے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی لا سمجھ آ گئی. يتخذ المؤمن، جی سمجھ میں آ گئی نا؟ جی ٹھیک جی سمجھ آ گئی. جی. ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، مسلمانوں کو دوست بنائے. آج کیا ہوتا ہے دیکھنا ہے آپ لوگ کے سامنے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 28 سورہ آل عمران. اتنی وضاحت سے اللہ یہ بات بیان کر رہا ہے بھائی، کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کہہ رہے. پھر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی لالچ کی خاطر، کسی نہ کسی مصلحت کی خاطر بس اللہ کی باتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے صحیح طریقے سے، جس طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اللہ کے حساب سے بنانا چاہیے دوست کو بھائی، دوست بھی اللہ کی مرضی کے حساب سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صحیح. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. کہ جو ایسا کرتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. فلیس من اللہ فی شیء، ذرہ برابر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جب حکومت اور سلطنت اور عزت اور ہر قسم کے تقلبات اور تصرفات کی زمام اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمانوں کو جو صحیح معنوں میں اس پہ یقین رکھتے ہیں ان کو چاہیے نہیں کہ دشمنوں کو دوست بنا کے، کس خوشی میں دوست بنا رہے ہو بھائی؟ خدا اور رسول کے دشمن ان کے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے. جو اس طرح کی دیوانگی میں پڑے گا، فضول خبط ہے، تو خدا کی محبت اور اس کی ولایت، اس کا تعلق سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ، ایک مسلمان نے جب ایمان لایا اللہ پر تو اس کی ساری امیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، بس اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے. ہاں، اب وہ دوستی اور تعلق رکھنا ہے تو اللہ پر ایمان لانے والوں ہی سے رکھ سکتے ہو نا، کیونکہ وہ تمہارے دوست ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کے موافق ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی رب کو مانتے ہیں جس رب کو تم مانتے ہو، تو معاملات چل سکتے ہیں. وہی اس نبی کو مانتے ہیں، وہ اسی نبی کو مانتے ہیں جس نبی کو، وہ بھی اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کو تم مانتے ہو. جو ان کا دین ہے وہی تمہارا دین ہے، تو مسلمان ہیں سارے کے سارے، تو مسلمان مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے، غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، دھوکہ ہے. ہاں، کوئی کوئی ٹیکٹکس یا کوئی اسٹریٹجی اپنانی ہے، کوئی تدبیر کرنی ہے، کوئی انتظام کرنا ہے، اس کے درجے میں کفار کے بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات کر لی جائے اور تھوڑا سا دکھلاوے کے لیے تھوڑا سا ان سے دوستی رکھنی پڑے، جو دل سے نہیں ہو رہی، ایک مصلحت کے تحت ہو رہی ہے، ایمانی اور جانی دینی ضروری مصلحت کے تحت ہو رہی ہے، تو چلو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں. سورہ انفال میں آتا ہے نا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، پورا آگے جا کے متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یہ پورا وہاں پہ تھوڑا سا بتایا گیا ہے، اس کو مستثنی کیا گیا ہے. تو جس طرح وہاں پر بات ہو رہی ہے نا، وہاں پہ اصلاً وہاں سے بھاگنا نہیں ہوتا، فرار نہیں ہوتا، کیا ہے وہ متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ. تو جس طرح وہاں پہ اصلاً وہ بھاگنا نہیں ہوتا، وہاں اصل مقصد بھاگنا نہیں ہوتا، صرف دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بھاگ رہے ہیں، لیکن اصل میں کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلٹ کے حملہ کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. تو یہاں بھی اللہ ان تتقوا منہم تقا کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں ان سے تعلق قائم رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے بچاؤ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو استاد جی آج کل بچوں کے اس میں یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، غیر ہاں، نہیں مسلم رکھنی ساتھ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، نہیں دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اچھا ان کے گروپس بن جاتے ہیں جس میں ان کو ساتھ کافی وہ بھی کرنے پڑتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں کچھ، وہ بھی ساتھ کرنے ہاں، پڑتے ہیں. بس کسی حد تک پروجیکٹ کی حد تک تھوڑا بہت کر لیں تو کر لیں. دوستی جو اس کا قلبی تعلق ہوتا ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح پروجیکٹس میں ساتھ ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کرسچنز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے. پھر جو ہے نا وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ یار، اچھا وہ کرسچنز نا بڑے میٹھے میٹھے سے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں تم لوگ ہمیں اتنا برا کیوں سمجھتے ہو، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، ہم بھی جیسس کو مانتے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ہم جو ہے وہ ہم قرآن کو نہیں مان رہے تو کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، ہم بھی جنت جانا چاہتے ہیں، ہم بھی دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ہم بھی روح اللہ کہتے ہیں، تم بھی روح اللہ کہتے ہو،
ہم بھی کلمت اللہ کہتے ہو، تم بھی کلمت اللہ کہتے ہو، تو فرق مسئلہ کیا ہے؟ خواہ تم لوگوں کے جو سخت مولوی ہیں نا، ان لوگوں نے ہمیں اس طرح کا کیا ہوا مانے کہ اچھا پھر وہ کوئی ایک دو باتیں قرآن کے اوپر ایسی اعتراض کر دیں گے، یا ایک دو اچھی باتیں بائبل کی بتا دیں گے، تو جو آج کے نوجوان ہیں اچھا ان کو تو کسی حد تک کچھ تعلیم اپنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو کرتے ہیں تھوڑا بہت. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بالکل ماں باپ نے اس کو کچھ اہمیت ہی نہیں دی، تو بچے بھی نا تھوڑے بولتے ہیں ہاں یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہمارے پھر وہ مولویوں سے دور ہوتے ہیں. اور جب ایک دفعہ مولوی صاحب سے دور ہو گئے، مسجد سے دور ہو گئے، عالم علماء سے دور ہو گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایشو آتا ہے تو وہ کبھی مولوی کے پاس تو نہیں جائے گا نا، پھر وہ ادھر ادھر کے کسی اسکالر سے سن لے گا، کسی لبرل کو سن لے گا، یا اپنے پیرنٹس سے پوچھ لے گا. پیرنٹس اگر اس کے مولوی صاحب کے پاس نہیں جاتے، تو اگر ہم جاتے ہیں تو وہ بولے گا یہ بھی وہی مولوی والی باتیں کریں گے، تو پھر ان سے بھی بھاگے گا. تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کسی حد تک صحیح اس- صحیح. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں منع کر دیا. دیکھیں مثال کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہے کہ ام، مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھا ان کے ساتھ کھانا پینا کس طرح سے ہے؟ جس طرح وہ کینٹین میں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یا بھائی بچے ہیں نا، حد الامکان بچے ہیں. حد الامکان بچے ہیں. اب جیسے مثال دے رہا ہوں، چلیں کہ بھائی یہی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک غیر محرم لڑکی ہے اور ایک غیر محرم لڑکا ہے. جی تو ان دونوں نے اگر ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا اپنی خوشی سے، دونوں خوش ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے خوش ہو کر ہاتھ ملا لیا، دونوں نے ایک دوسرے سے خوش ہو کر گلے مل لیے، تو کیا ہو گیا؟ یعنی ریزلٹ میں دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. گلے مل لیے تو کچھ نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کوئی گناہ تو نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. یا جیسے انگریزوں میں ہوتا ہے کہ تھینک یو جو ہے وہ ایک دوسرے کو وہ پیار کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. زنا تو نہیں کر رہے نا. لیکن اللہ نے زنا سے بچانے کے لیے ان سب چیزوں پہ پابندی لگا دی کہ جب یہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، پھر اور آگے بڑھیں گے، پھر اور پیار تک بات جائے گی، پھر اور قربت ہوگی، مطلب اور زیادہ ہوتے رہیں گے، پھر ہوتے ہوتے زنا کر لیں گے. صحیح صحیح. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بہت دور بریک لگا دیتے ہیں، بہت پہلے سے بریک لگا دیتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو. صحیح صحیح. یہ ایک مزاج شریعت ہے. بہت سی چیزوں میں آپ نے پہلے سے بریک لگانی ہوتی ہے. تو دوستی ہی منع کر دی کہ کیوں، کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی پھر جاؤ. ہاں آپ آپ کا بیٹا یا بیٹی یا آپ خود، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو نالج بہت ہے اسلام کی، اور آپ کو تھوڑا بہت کرسچینٹی کا بھی پتہ ہے، اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں اسلام کی دعوت دوں، اور آپ کو یہ کنفرم ہے کہ آپ اس کی کسی بھی آبجیکشن سے یا کسی بھی دعوت سے آپ متاثر نہیں ہوں گی، تو پھر ضرور ان سے تعلق قائم کر کے اس نیت سے ان سے دوستی رکھنا کہ اس کو میں دین کی دعوت دوں گی. تو یہ نہ لیکن صرف یہ اس کہ میں بھی یہ ہے نا کہ جیسے گھر لڑکا مطلب لڑکے کے لیے کرے اور لڑکی لڑکی کو، اس میں بھی وہ تو نامحرم ہی ہو گیا نا ایک لحاظ سے، ہاں ہاں، لڑکی وہ کو تو تو نہیں لڑکی دیکھ لڑکی سکتا. کی کریں، وہ تو لڑکا لڑکی، لڑکا لڑکے اور لڑکی لڑکی کریں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ غیر مسلم خواتین سے بھی خواتین کا پردہ ہوتا ہے. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے. لیکن یہ ہماری کزنز نے مسئلہ پوچھا تھا، یہ جو لیڈیز ویکس کرواتی ہیں نا بازو وغیرہ کی، تو وہ کرسچنز ہوتی ہیں پارلرس میں، تو اس پہ انہوں نے یہی دیا تھا کہ کروا سکتے ہیں. تو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آئی تھی بات، کیونکہ ہمارے استاد جی نے تو ہمیں یہی کہا تھا کہ ان سے پردہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا استاد جی، اب میں میری بھی کسی کی بات کیا، قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پتہ نہیں فتویٰ مسلمان یہ خواتین کو مسلمان خواتین سے پردہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم خواتین کا تو پردہ ہے نا. غیر مسلم خواتین سے مسلمان خواتین کا پردہ ہے. ٹھیک ہے. اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا سطر بلا وجہ نہیں کھولیں گی. ویکس کرنے کے لیے کہ ساری مسلمان خواتین مر گئی ہیں کیا؟ اور اگر مر گئی ہیں، واقعی کوئی مسلمان خواتین نہیں ہے، تو اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کو ڈال دیں اس فیلڈ میں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ بس بات ہو رہی ہے. باقی اس مسئلے کی تفصیل تو آئے گی سورہ مائدہ کے اندر آئے گی، کہ جس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح.
اس پہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا نا ایک کتاب بھی ہے چھوٹی سی، ایک رسالہ کہہ لیں، کتاب کہہ لیں، اس موضوع پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا وہ ہے، ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس کا مطالعہ کر لیں۔ یا آسان ترجمہ قرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کافی تفصیل سے بات بھی کی ہے اس کے اوپر نا، غالباً سورہ مائدہ کے تحت کی ہے یا یہاں کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، میں کافی زمانے پہلے پڑھا تھا۔ اچھا جی، اچھا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تم کو وہ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مومن کے دل میں اصلی ڈر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ ناراضگی بولتے ہیں عام طور پر، ناراضگی نہیں، بہتر ہے ناراضی بولنا، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وہ میں غلطی سے ناراضی بول رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ گاف وہاں آتا ہے جہاں گول ہا کو غائب کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جگہ گاف آتا ہے، مثال کے طور پر آمادہ کرنا، تو آپ بولیں گے جی اس نے آمادگی ظاہر کی، آمادی ظاہر کی نہیں ہوگا، آمادہ دال کے آخر میں ہے ہوتا ہے، آمادہ راضی کرنا، آمادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آمادہ کے آخر میں جو گول ہا ہے، جب ہم اس کو آمادگی بناتے ہیں تو یا آمادی بناتے ہیں تو اس گول ہا کی جگہ گاف لگاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں جن جن لفظوں میں گول ہا ہوگا وہاں تو گاف لگے گا، جیسے سنجیدہ تو سنجیدگی، آمادہ آمادگی، لیکن ناراض ہونے میں ہاں نہیں ہوتا، تو اس لیے وہاں ناراضگی نہیں ہوگا، ناراضی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بکس میں بھی ناراضگی لکھا ہوتا ہے۔ میں کیا کروں، اب بکس میں غلط لکھا ہوتا ہے تو میں تو بکوں کی پروف ریڈنگ کر کر کے ان کی اصلاح کر کر کے تھک گیا، ایون کہ ایک جگہ میں گیا، میں نام کیا کروں لوں، خیر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میرا اپنا ادارہ ہے، اور دارالعلوم کراچی میں 3 مکتبے ہیں، ان میں سے ایک مکتبہ تھا، ٹھیک ہے؟ وہاں کے جو ایک صاحب تھے ان کے پاس بیٹھا، ان کو میں نے معارف القرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمیں کام کروانا ہے، میں نے بتایا میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود مجھے پروف ریڈنگ وغیرہ کروائی ہے مجھ سے، تو میں نے ان کو بولا، تو انہوں نے کہا آپ تھوڑا سا میں نے کہا معارف القرآن میں بھی کافی غلط، کہیں کیا غلطی آپ بتائیں ہمیں، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا لیے حمزہ سے لکھا جاتا ہے لام حمزہ بڑی ہے، جبکہ لیے لام یا بڑی ہے ہوتا ہے، اسی طرح ان کو 2 اور غلطی کرائی، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا، یہ کیا، میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، انہوں نے یہ کیا، میرے ہاتھ میں تھی نا ایسی کتاب معارف القرآن کا وہ جو صفحات تھے، وہ بہت سارے نا صفحات اس طرح میں، تو انہوں نے مجھے دیا، میں یوں کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے خود یوں کر کے ایسے کر کے میرے ہاتھ میں نا جیسے، تو انہوں نے مجھ سے یوں کر کے بس لے لیا، کہنے نہیں آپ رہنے ہی دیں، آپ اندازہ لگا لیں، اس یعنی کو وہ مطلب غلطی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جب عوام اس چیز کے عادی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بس ہے تو ایک بڑی غلطی ہے نہیں، نا تلفظ اس کے حساب سے۔ ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ تو بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی پھر تو، اور پتہ نہیں مطلب پوری غلط، بہت ساری چیزیں غلط ہو جائیں گی، بہت سارا کچھ بالکل ہی بدل جائے گا، بھائی کوئی عبارت یا جملہ تھوڑی بدلے گا، وہ لفظ کا املا درست ہوگا بس، لیکن بس ان کو سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اس طریقے سے بس کہہ نہیں، بس آپ رہنے دیں، میں ان کی شکل دیکھنے لگ گیا، میں نے کہا کیا نہیں بس صحیح ہے، بس یہ ہے نا جو ہمیں اس طرح سے نہیں کروانا، وہ سارا وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو میں نے کہا چلیں مرضی ہے آپ کی، پتہ نہیں شاید انہوں نے پھر کہا کہ کوئی اور کی بات ہوگی پھر بتائیں گے آپ کو، یہ وہ کر کے، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا وہ شاید ہی کبھی بتائیں گے، یہ تو ٹالنے والی بات ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے اچھے خاصے دینی اتنے بڑے ادارے کا، آپ سوچیں میرا اپنا ادارہ ہے، مطلب مجھے قلبی اس سے وہ ہے، لگاؤ ہے بہت زیادہ دارالعلوم کراچی سے، میرے موبائل میں تک جو وال پیپر لگا ہوا ہے وہ دارالعلوم کراچی کا جو مینار جو سامنے والا گیٹ ہے بابا عارفی اس کا لگا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، لیکن ایسے بڑے بڑے اور عظیم الشان اداروں کو اور بڑے بڑے عظیم الشان علماء کو، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ جیسے اتنے بڑے عالم کو ضائع کرنے والے ان کے یہ نیچے کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان آگے بڑھ وہی نہیں کر پاتے، کتابیں عجیب عجیب انداز سے چھاپتی ہیں، اب یہ ان کی کتاب ہے علوم القرآن، انتہائی مایہ ناز اردو زبان میں علوم القرآن کے موضوع پر اتنی جامع اور شاندار کتاب شاید نہ ہو، اب میں نے تو نہیں پڑھی، یعنی کوئی کتاب میں کسی اور اینگل سے زیادہ بات کی گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر مفتی علامہ کیا نام ہے ان کا، علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ علوم القرآن، ٹھیک ہے؟
اچھا اس کتاب میں دوسرے اینگل سے بات مفتی تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن سے زیادہ ہے. یعنی قرآن کریم اور وحی کے اوپر انہوں نے عقلی دلائل بہت دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں، اور عقلی دلائل اچھے خاصے دیے ہیں. تو اس اینگل سے اور اس کے علاوہ چند ایک اور اینگل سے یہ والی کتاب علامہ شمس اللہ افغانی صاحب کی کتاب، یہ والی کتاب اس کتاب سے اوپر ہے، بلند ہے. یعنی کسی خاص ٹاپک پہ تو یہ والی کتاب اس سے اچھی دونوں اردو میں ہے. لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے نا، تو مجموعی طور پر یہ والی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی علوم القرآن ہے نا، مجموعی طور پر یہ اس علوم القرآن سے بلند ہے. کسی خاص عنوان پہ تو ہو سکتی ہے کہ یہ زیادہ اوپر ہو، کہ بھائی ہم بولے یار اس ٹاپک پہ انہوں نے زیادہ بات کی ہے، زیادہ تفصیل سے اور زیادہ اچھی بات کی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل، کیونکہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، صرف ایک عنوان تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے، تو ساری اوور آل دیکھا جائے اور آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کتاب کو میرے حساب سے یہ کتاب فائق ہے. اس کتاب پر بھی جتنی بھی اردو کتاب اب تک میں نے علوم القرآن کے موضوع پہ دیکھی ہیں وہ اس آؤٹ کلاس ہے. لیکن آپ اس کو دیکھیں، یہ کوئی لگ رہا ہے کہیں سے کوئی ڈیزائننگ، کوئی ڈھنگ کا ٹائٹل پیج دیکھ کے دل چاہ رہا ہے لینے کو. یہ تو اور یہ بالکل دیکھ چھوٹے بچوں کی وہ پرائمری کتاب کی طرح کا ٹائٹل کیا ہوا ہے. بالکل عجیب سا، کوئی اچھا کوئی تک بھی نہیں بنا، مطلب یار کچھ کوئی میسج تو دے نا. اب یہ دیکھیں، یہ علوم القرآن کتنا پیارا لگ رہا ہے، علامہ شمس مکتبۃ البشریٰ والوں نے شائع کی ہے. تو بھائی نہ ٹائٹل پیج ڈھنگ کا بناتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. یہ دارالعلوم کراچی سے چھپا ہے، دیکھیں، مکتبہ دارالعلوم کراچی. اچھا اس کے اندر کی پرنٹنگ دیکھیں، بالکل سیدھی سیدھی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور اتنی غلطیاں املائی کی، جنہوں نے مجھ سے علوم القرآن کی کتاب پڑھی ہے ان کو پتہ ہے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا تھا کتنی غلطیاں ہیں اس میں. آیتوں کے حوالوں میں بھی، آیتوں میں بھی غلطیاں ہیں. اور اس کو دیکھیں علوم القرآن کو، یہ دیکھیں خوبصورت سے اس کے ٹائٹلز ہیں، کلرفل ڈبل کلر ہے، پرنٹنگ صحیح ہے، غلطیاں بھی اس میں کم ہیں. تو اس طرح کام ہوتا ہے. تو ضائع کون، تقی عثمانی صاحب کو کون ضائع کرتا ہے؟ ان کے چھوٹے نیچے والے. اس طرح بڑے بڑے اداروں کو، بڑے بڑے بڑی بڑی عظیم شخصیات کو، ان کے چھوٹے والے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتے، محنت نہیں کرنی، کام نہ، محنت چلو آپ نہیں کر رہے، میں تو کر رہا ہوں نا، تو مجھ سے کروا لو، وہ بھی نہیں کروانا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی کتاب آپ کے سامنے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے اور اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ تقی عثمانی صاحب کو نہیں پتا ہے، تقی عثمانی صاحب کو نہیں آتا، غلطی ہے. ایسا نہیں ہے، ان کو سب پتا ہے، ان کو سب آتا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ نیچے والے لوگ گڑبڑے کرتے ہیں. خیر چلیں، بات کہاں سے نکلی تھی؟ بات نکلی تھی ناراضی سے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کی ناراضی سے، اصل صرف اللہ کی ناراضی کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے. کیا مطلب؟ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ڈراتا ہے کہ بھائی میرا خوف کرو، اگر خوف کرنا ہی ہے تو مجھ سے ڈرو، میری ناراضی کا خوف کرو نا بھائی. ٹھیک ہے؟ صحیح. تو ایک مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی کی ناراضی کا ڈر ہونا چاہیے. یہ دیکھیں انہوں نے صحیح لکھا ہے، تفسیر عثمانی میں ناراضی لکھا ہے. ٹھیک ہے، صحیح لکھا ہے. مثلا جماعت اسلام سے تجاوز کر کے بے ضرورت کفار کے ساتھ ظاہری یا باطنی دوستی نہ کرے. یعنی اسلام ایسی کچھ بات نہ کرے کہ بلا ضرورت ان سے کوئی وہ نہ کرے، ضرورت کے وقت حدود کے اندر ہے، حدود سے باہر نہ نکلے. ٹھیک ہے، یا صرف ہلکے پھلکے موہوم خطرات، یعنی ایسے خطرات جو بہت ہی وہمی خطرات ہیں، بہت ہی یعنی نہیں ہوتے، وہ بس ایک امکان ہے. وہ پتہ نہیں کون تھا، اس کی پروبیبلٹی تھیوری کوئی ایک ہے کہ پروبیبلٹی تو ہے، اس کی پروبیبلٹی تو ہے. وہ اس پہ اتنا جو ہے نا، وہ بعض لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں کہ بس کہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا امکان ہے تو بس اس کو سمجھو کہ وہ ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ امکان ہونا اور ہوتا ہے، اس کا وجود وقوع ہونا اور ہوتا ہے. ایک بات، ایک پاسبلٹی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ہے کہ وہ ہو، اس کو ایسا کنسیڈر کرو جیسے وہ ہے. فضول کی تھیوری، اور اس پہ پتہ نہیں ہمارے اچھے خاصے دیندار سمجھدار لوگ بھی اس تھیوری کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایمان اور توکل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو موہوم ہے نا، موہوم خطرات اور چھوٹے موٹے حقیر، چھوٹے سے خطرات، اس پہ نہیں ہوگا کہ جی اس پہ جو خطرہ تھا اس لیے تھوڑی سی دوستی رکھ لی. نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یہ بہانے نہیں بنانے چاہیے. تو اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات رخصتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اپنے نفس کی اس کے لیے. ٹھیک ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سب کو اللہ تعالیٰ کی، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی ایک دن، تو ہمیں اس میں جواب دینا ہوگا، حاضر ہونا ہوگا. وہاں چھوٹے موٹے جھوٹے موٹے ہیلے نہیں چلیں گے، ٹیڑھی میڑھی جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ نہیں چلیں گی. بلکہ ایک عظیم الشان مومن، ایک قوی مومن کی جو شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ رخصتوں سے بھی تھوڑا اوپر بڑھے اور عزیمت پر عمل کرے. ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بس لحاظ رکھے، اور باقی مخلوق کو تو چھوڑ دے، خالق کا لحاظ رکھے بس۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ چاہے تم اس کو دکھاؤ، ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس کو جان لے گا، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آدمی اپنی نیت اور دل کی بات دوسرے لوگوں سے تو چھپا لے، لیکن وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو لا علم نہیں رکھ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا علم، اچھا پھر اب جب اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر محیط ہے اور قدرت اتنی عام ہے، اتنی تام ہے، اتنی مکمل ہے، تو مجرم کے لیے اپنے جرم کو چھپانے کی صورت ممکن نہیں ہے، اور یا جرم یا سزا سے بھاگنے کی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اچھا جی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے کام کو اپنے سامنے موجود پائے گا، تودو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش اس کے اور اس کے اعمال بد کے، برے اعمال کے درمیان بہت طویل زمانہ حائل ہو جاتا، بہت طویل زمانہ حائل ہو جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر سے یہ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت نرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قیامت کے دن ہر نیکی اور بدی سامنے آ جائے گی، اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اس وقت جو مجرمین ہوں گے جن کا بایاں پلڑا یعنی گناہوں کا جو ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ کاش یہ دن ہم سے دور ہی رہتا، کیوں آ گیا یہ حساب کا دن، کاش ہماری بدعمالیاں ہی ہم سے دور رہتی تو آج ہمیں یہ رسوائی نہیں دیکھنی پڑتی۔ یا ہم نے اور ہاں ٹھیک ہے، واللہ رؤوف بالعباد، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک، یہاں پہ واللہ رؤوف بالعباد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ تم کو اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا ڈراتا رہتا ہے بھائی، کہ بھائی تھوڑا خیال کر لو، احساس کر لو، چھوڑ دو، کتنی دفعہ بار بار اللہ قرآن میں ڈراتا رہتا ہے، ہر تھوڑی دیر میں بات آ جائے گی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، بار بار یہ بات آئے گی، آخرت کا دن آنے والا ہے، جہنم آنے والی ہے، بار 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 اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے رؤوف اور رحیم ہونے کی دلیل ہے، یعنی رؤوف اور رحیم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا ایک دفعہ بتا کے خاموش چھوڑ دیں، بچنا ہے بچو، نہیں بچنا بچو، ایک دفعہ بچانے سے بات تو پوری ہو گئی نا، لیکن وہ اللہ سے ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ بار 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 بتاتے رہتے ہیں، اے میرے بندے چھوڑ دے، دیکھ لے ایک دن آنے والا ہے، دیکھ ایک دن تجھے حساب دینا ہوگا، دیکھو اللہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ جو تم ظاہر سے کرتے ہو وہ بھی، ظاہر میں کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپا کے کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم دل میں سوچتے ہو، ہلکے سے بولتے ہو جس میں تم صرف تم سنتے ہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، دل میں سوچتے ہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھو ایک دن آئے گا تمہیں حساب دینا ہوگا، دیکھو یہاں تو تم دھوکہ دے دو گے، آخرت میں بچ نہیں سکو گے، دیکھو اس میں تمہاری بھلائی ہے، دیکھو تم یہ کر لو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، مطلب کتنے انداز سے، کتنا پیار، کتنی محبت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بتائے جا رہے ہیں، تو لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اتنے پیار سے تو ماں باپ بھی بہت، اتنی زیادہ دفعہ تو ماں باپ بھی نہیں سمجھاتے، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی پھر چماٹ مارتے ہیں رکھ کے، لیکن وہ تو خیر 70 ماہوں سے زیادہ، میں نے بتایا تھا 70 سے مراد کثرت ہوتا ہے، تو ان لمیٹڈ پیار کرتا ہے نا وہ تو، اس لیے بتاتا ہی رہتا ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، بے شک، ایسا نہیں ہوگا کہ جی 20 پاروں کے بعد اب آپ کو نہیں ملے گی ایسی آیت، یا 10 پاروں کے بعد اب نہیں ملے گی، بس نہ 10 پارے تک بتا دیا بس، ابھی بھی بہت ہے، یہ بھی کافی ہو جاتا واقعی، اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن نہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، الف لام میم سے لے کر اما پارے تک، 30 کے 30 پاروں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، بار بار اللہ کا احساس، آخرت کا احساس، بار بار اللہ تعالیٰ دلائیں،
یہ بات کو احساس دلائیں. پرانے واقعات بتائیں گے، دیکھو ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. کیا ضرورت ہے ایک دفعہ بتا دیا بہت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. پہلے بارے میں ہم نے پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ. سورہ غاشیہ جو اما پارے میں وہاں بھی آتا ہے. سورہ غاشیہ کہہ رہا ہوں، اما پارے میں کون سی سورہ ہے جس میں آتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ. وہاں پہ پھر موسیٰ کی آخری بار ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی 136ویں دفعہ آ رہا ہے وہاں موسیٰ کا نام. پھر اللہ میں بتا رہے ہیں بھائی کہ بندے سن لے سمجھ لے، بس بس کر دے. پورا قرآن یعنی کہ بھرا پڑا ہے. خیر، تو یہ ابھی اللہ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ جو خود سے ڈرا رہا ہے نا، یہ ڈرانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جی تاکہ احساس تو پیدا ہو. بھلائی کے راستے میں چل کے اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ لیں، بچ جائیں ہم لوگ. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، وہ وقت آئے کہ جب بچت کا ٹائم ختم ہو چکا ہو، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ بھائی بچ جاؤ. قرآن کریم کا یہ خاص انداز ہے کہ عموماً جہاں اللہ ڈراتا ہے نا، وہاں تھوڑی سی امید بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھو اللہ کی کتنی ایک شان ہے، رحیمی ہے. اور قرآن کریم کا خاص طور پہ یہ انداز ہوتا ہے کہ جہاں خوف کی بات ہوتی ہے وہاں تھوڑی سی امید بھی دے دیتا ہے، اور جہاں بہت امید کی بات ہوتی ہے تو وہاں دوسرا اینگل بھی تھوڑا سا دکھا دیتا ہے، تاکہ کہیں خوف سے ڈر کر نا امید نہ ہو جائے تو تھوڑی سی امید کی بات کر دیتا ہے. اور کہیں امیدوں اور جنتوں اور نعمتوں اور رحمتوں کی برسات اور بارشوں میں بہہ کر کہیں شیطان بالکل ہی بے بہرا اور لاپرواہ نہ بنا دے تو تھوڑی سی ڈرانے والی بات بھی کر دیتا ہے. یعنی بالکل بیلنس رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یعنی کتنا ہمارے جذبات اور نفسیات کا خیال رکھا ہے قرآن نے. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہے نا، تو وہ قرآن کو ذرا اس نگاہ سے پڑھے ایک دفعہ. حیرت کے سمندر میں نہ ڈوبے تو مجھے بتا دے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی غصے کی بات کی تو تھوڑی سی نرمی کی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے. تو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رؤوف ہے، نرمی والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا سے ڈر کر اگر برائی چھوڑ دو گے تو اس کی رحمت پھر تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے. نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آؤ تم کو ایسی چیز اور ایسا دروازہ بتائیں جس سے داخل ہو کر مغفرت اور رحمت کے پورے مستحق ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یحببکم اللہ، کیا ہوگا میرا اتباع کرو گے تو؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اس محبت کے بدلے کیا دے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فَأَطِيعُوا اللَّهَ، قل ان کنتم تحبون اللہ فَأَطِيعُوا اللَّهَ، یا فَأَطِيعُوهُ، اس کی اطاعت کرو یا اللہ کی اطاعت کرو. اس طرح ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اللہ سے محبت کرو تو اطاعت اللہ کی کرنی ہے نا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ایک نیا نہیں بولنا چاہیے، یہ بولنا چاہیے ایک نرالا انداز اپنایا ہے، اور اس میں کئی سبق پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو اس کے لیے تمہیں، اگر تم سچے ہو تو تم میرے نبی کا اتباع کرو گے. یعنی اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو گے. اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے کر رہے ہو اور محمد کو نہیں مان رہے یا محمد کی نہیں مان رہے، کو ماننا تو چھوڑو، اگر کی نہیں مان رہے نا، اس کی محمد کی نہیں مان رہے، تو مجھ سے محبت میں جھوٹے ہو. یہاں ایک بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے مفسر ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی، ان کا پورا نام اس طرح سے ہے، کنیت ابو البرکات ہے. عبداللہ، ان کا نام پورا کیا بنتا ہے؟ عبداللہ ابن احمد ابن محمود
اور النصفی یہ ان کی نسبت ہے. انہیں کہتے ہیں امام نصفی. امام نصفی جب کہا جائے گا یا کہیں آپ لوگ پڑھیں امام نصفی، نون سواد کہہ رہا ہوں، نون سین فا یا، امام نصفی عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی. ان کا انتقال ہوا ہے 701 ہجری میں یا 710 ہجری میں، دونوں قول ہیں. یعنی ایک قول یہ ہے کہ ان کا انتقال 701 ہجری میں ہوا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا انتقال 710 ہجری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا 710 لکھا ہوگا، بعض کتابوں میں 701 لکھا ہوگا. یہ جو ابن کثیر تھے نا، ابن کثیر رحمہ اللہ، جن کی تفسیر ابن کثیر آپ کو پتا ہے، نام بھی سنا ہوگا، بڑی بہت ہی عمدہ شاندار تفسیر ہے. ان کا انتقال ہوا ہے 774 ہجری میں، 774. تو ان سے تقریباً 70 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان سے تھوڑا سا پہلے. تو ان کی جو تفسیر ہے اس کتاب کا نام ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل. ٹھیک ہے، مدارک التنزیل و حقائق التاویل یہ ان کی کتاب کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے. 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس ہے، رکھی ہوئی الحمدللہ سامنے. تو وہ اس کو تفسیر، ان کو نا شارٹ فارم میں اس کا نام ہوتا ہے تفسیر نصفی. آپ اگر آپ کو چاہیے تو آپ بولے نا کہ تفسیر نصفی دے دو تو وہ یہی دیں گے، مدارک التنزیل و حقائق التاویل. یہ اردو میں بھی مل جاتی ہے. میرے پاس، میں نے بہت پہلے اردو میں لی تھی، جب میرا عالم بننے کا پتہ نہیں، ویسے تو نیت اور ارادہ تو تھا، لیکن ابھی عالم بننے کا وہ شروع نہیں ہوا تھا کورس، تو میں نے اردو میں لے لی تھی. اچھا، اس تفسیر کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیات جو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی انٹرسٹنگ بھی ہوگی وہ یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں طبقوں میں اس تفسیر کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اور دونوں کے ہاں یہ تفسیر معتبر ہے. تو اگر کسی جگہ اختلاف ہو نا ان دونوں میں، تو بولیں یار دیکھ لو کسی آیت کی تفسیر میں، تو آپ بولیں کہ جی آؤ تو تفسیر نصفی کو دیکھ لیتے ہیں، جو وہ کہیں گے ہم دونوں مان لیں گے، اور مان لیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن ماننی پڑے گی. تو اس وجہ سے میں نے یہ تفسیر لے لی تھی اردو میں. خیر پھر الحمدللہ جب میں نے اولیٰ میں عالم کے کورس میں داخلہ لیا، پہلا سال ہو گیا، تو میں نے سوچ لیا، میں نے کہا یار یہ میرے پڑھنے کی نہیں ہے، اب میں انشاءاللہ عربی میں پڑھوں گا. اب تھوڑے کچھ عرصے کے بعد مطلب وہ رکھی رہی پھر میرے پاس، اور میں کسی ایسے بندے کی تلاش میں تھا کہ اس کو میں دوں اور وہ پڑھے بھی. تو آپ لوگوں میں سے چند لوگ جانتے ہوں گے، میرے استاد ہیں سید سلیمان احمد صاحب. تو میں نے جب ان سے ان کے گھر میں پہلی دفعہ ان کے گھر گیا تھا، تو میں بہت ساری کتابیں لے کے گیا تھا. اس میں یہ تفسیر نصفی بھی تھی، 3 موٹی موٹی جلدوں میں، اصل میں 6 جلدوں میں. تو یعنی 6 جلدوں سے مطلب ہے کہ اتنی موٹی جلد ہے، ایک جلد اتنی موٹی ہے اس کی نا، اس کے اندر دونوں جلدیں انہوں نے شاید کمبائن کر دی تھی، تو اس طرح 3 جلدوں میں آ گئی تھی. تو 3 جلدیں میں ان کے پاس لے کے گیا، اور پھر میں نے ان کو بتایا، بہت حیران ہو، ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. خیر، تو ان کا ہاں یار بہت شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ، بہت اچھا ہوا. خیر ان کو بہت ساری کتابیں دی تھی، اور بھی کچھ کتابیں دی تھی، ایک اشرف التفاسیر بھی دی تھی، بہت عمدہ چیز ہے وہ بھی. خیر ان کی بات کہاں سے آ گئی، آپ لوگ بولیں گے یہ کہاں سے شروع ہو گئے، ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النصفی کہاں سے آ گئے. ایک بات اور بتا دوں ان کی، ایک تو ان کی تفسیر بہت شاندار ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ پڑھیں، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. دوسری ان کی ایک اور کتاب ہے کنز الدقائق. یہ جو عالم کا کورس ہوتا ہے اس میں پڑھائی جاتی ہے تیسرے سال میں. ٹھیک ہے، فقہ کی کتاب ہے، اور واقعی بڑی شاندار کتاب ہے، مجھے پسند بھی ہے، اور بڑی اچھی کتاب ہے. پہلے قدوری پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کنز الدقائق پڑھاتے ہیں. تو شاید اب کچھ نصاب میں تبدیلی وغیرہ ہوئی ہے، لیکن میں نے اپنے نصاب میں اس کو رکھا ہے، میرے پاس جو عالم کا کورس ہے. تو ان کی یہ کتاب بھی فقہ کی بڑی شاندار ہے. اس کے علاوہ اور بھی ان کی بہت سی کتابیں، لیکن فی الحال ان 2 کتابوں کو یاد رکھ لیں. ایک ان کی فقہ میں ہے کنز الدقائق، اور ان کی ایک کتاب ہے تفسیر نصفی. ٹھیک ہے، یعنی مدارک التنزیل و حقائق التاویل اصل نام یہ ہے. اچھا، اب ان کی بات یہاں کہاں سے آ گئی، ان کی بات یہاں سے آ گئی کہ انہوں نے تفسیر مدارک میں اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. اور یہ بات میں اتنی تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ بتا دو، چلیں پہلے ان کی بات بتا دو پھر بتاتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت کہ فمن ادعا محبتہ، غور سے سنیں، فمن ادعا محبتہ وخالف سنت رسولی فہو کذاب وکتاب اللہ یکذبہ. کہ جو مسلمان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور کتاب اللہ کی کتاب اس کی تکذیب کر رہی ہے، قرآن اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. بات سمجھ آئی؟
جی صحیح. سنت کے خلاف عمل کرنا مطلب دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ جس طرح ہمارے معمول کے جو بھی کام ہے تو سب ٹوٹلی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے نا، لیکن غلط بھی نہیں ہے، تو اس زمرے میں تو نہیں آ جائے گا پھر انسان. نہیں، وہ زمرے میں نہیں آتا. سنت کے خلاف عمل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل سنت سے ثابت ہے، آپ کے پاس وہ عمل کرنے کا وقت مل گیا. فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں. نماز میں 3 دفعہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، یہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ. آپ خلاف سنت کریں، آپ بولے میں تو 4 دفعہ پڑھوں گا یا 6 دفعہ پڑھوں گا. بھائی جب طاق عدد مل رہا ہے ہمیں سنت سے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ طاق عدد کی کوئی ویلیو ہے اللہ کے ہاں، تبھی 3 ہے یا 5 ہے یا 7 ہے. خود ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا نا 4 اور 6 اور 8 اور 10. صحیح صحیح. تو اب وہاں پہ آپ بولے نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، میں 5 نہیں پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا. جان بوجھ کے آپ خلاف سنت کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ صحیح. کو پگڑی پہننے کا طریقہ پتہ چل گیا یا ٹوپی پہننے کا طریقہ پتہ چل گیا، اب آپ یوں پہنے جان بوجھ کے فضول میں ٹیڑھی کر کے. آپ کو پتا ہے صحیح طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا پہنتے تھے، امامہ یا ٹوپی جو بھی ہوتا تھا سیدھا ہوتا تھا، اور یہی صحیح طریقہ. سیدھا بھی لگتا نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے تو پولیس والے کا سٹائل اچھا لگ گیا تو آپ یوں کر رہے ہیں، ٹیڑھی بڑی کر رہے ہیں. تو یہ خلاف سنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے سیدھے ہاتھ سے مسواک کرنا سنت ہے، آپ الٹے ہاتھ سے شروع ہو جائیں. یہ خلاف سنت اعمال ہے سارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے ہاتھ باندھنا، سیدھا ہاتھ اوپر آئے گا الٹا ہاتھ نیچے آئے گا، آپ الٹا ہاتھ اوپر باندھ دیں. خلاف سنت عمل ہے، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت عمل ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو میری خمیس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو لیفٹ سائڈ کا یہ اوپر ہے اور رائٹ سائڈ کا نیچے ہے. یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں بہت ناپسندیدگی سے اس کو بس پہنتا ہوں. بس ریڈی میڈ ہے اور بس اب کیا کریں، وہ یا تو ہر کپڑے کو اس طرح سلوائے، وہ پھر درزی کرتے نہیں آنے کے چاہیں تو بڑے ایزیلی کر دیں، لیکن وہ اتنے زیادہ پیسے مانگتے ہیں کہ تھوڑے سے اور ڈالو تو پورا کپڑا سل جائے. تو یہ نہیں مجھے پسند، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سلواؤں کپڑے. تو جو میرے خود سلوائے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ والی پٹی نیچے ہو، سیدھے ہاتھ کی پٹی نیچے ہو اور الٹے ہاتھ کی پٹی اوپر ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. میں لازماً بڑی تاکید سے درجی کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھو. سیدھے ہاتھ کو اچھا، ویسے تو واقعی جو دیکھے گئے ہیں اس میں تو الٹے ہاتھ کے اوپر ہوتی ہے. الٹے ہاتھ کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سنت یا زیادہ سنت تو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی بہت اوتھینٹک ثبوت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹیاں بٹن کی کون سی اوپر کون سی سیدھی ہوتی تھی، لیکن وہ کنڈی والا سٹائل ہوتا تھا. تو لیکن اگر کوئی ہوگا یا کوئی خمیز اس طرح کی ملے گی پٹی اوپر نیچے والی تو اس میں سیدھا اوپر ہی ہوگا، کیونکہ خود حدیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تیامن کو فوقیت دیتے تھے، یعنی سیدھی یعنی کہ یمین کو فوقیت دیتے تھے، تیامن پسند کرتے. ٹھیک ہے. تو اب اگر بندہ جان بوجھ کے الٹا کر رہا ہے تو یہ خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے. تو امام نصفی رحمہ اللہ المتوفی 701 ہجری یا 710 ہجری جو بھی ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور خلاف سنت عمل کرے وہ جھوٹا ہے، قرآن اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو صحیح. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو بولیں گے ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں اللہ سے، ہم تو بڑے عاشق الہی، ہم تو عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ اعمال آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائیں گے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. تو امام نصفی کے نزدیک، اور وہ صحیح بالکل بات ہے، مجھے بھی اس سے اتفاق ہے، میں کیا ہوتا ہوں اتفاق کرنے والا، اتنے بڑے امام ہیں وہ. تو اور یہ تفسیر جو ہے وہ متفق علیہ ہے. میں کیوں بول رہا تھا ان کی بات میں تفسیر کی بتا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی آپ کو کوئی ایسا بریلوی آپ کو بہن آپ کی مل جائے کوئی، تو آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی خلاف سنت عمل کی کتنی بری، کتنی وہ ہے تاکید ہے اس سے بچنے کی. اور ہمارے اور تمہارے ہم دونوں کے ایک امام ہیں، وہ ہیں امام نصفی. تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے اس آیت کے تحت، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے نا؟ ہاں الحمدللہ صحیح یاد ہے. یہ آیت نمبر یاد دیکھیں، قرآن میں کچھ مجھے کوئی بہت زیادہ یاد نہیں ہے، ایک آپ سمجھیں گے ایک ایک حرف ایک ایک آیت مجھے یاد رہتی ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ حوالے، کچھ ریفرنسز ایسے ہیں جو یاد ہونے چاہیے. اتنی پیاری آیت ہے
کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرے. تو یہ آیت کا تو حوالہ یاد ہونا چاہیے نا، سورہ ال عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 31. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف. انعام کیا کیا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اتباع نبی کی کر رہے ہو، محبت اللہ کر رہا ہے، اور تمہارے گناہوں کا معاف کر دے گا. اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. ٹھیک ہے، یعنی تمہیں چند لوگوں سے محبت کرنے سے منع کیا ہے نا، تو چند لوگوں سے محبت کرنے کا کہا بھی ہے. صحابہ سے محبت کرو، اور سب سے بڑھ کر میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. کرو نا محبت، منع تھوڑی کیا ہے. یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی محبت کا دعویٰ یا خیال ہو، کسی کو یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ خود کو اتباع محمد کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع میں کس لیول پہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے، کیا میں جاتا ہوں؟ چلو میری تو ایک ہی ہے، اگر بالفرض 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، جو جتنی بھی ہیں، چلو ایک ہی ہے، کیا میں عصر سے مغرب کا ٹائم دے رہا ہوں اپنی بیوی کو؟ کیا میں جاتا ہوں اپنی بیوی کے پاس، خیر خیریت لیتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو سال بھر کا راشن دے دیتے تھے، کیا میں دیتا ہوں؟ یعنی دے نہیں سکتا تو الگ بات ہے، لیکن دے سکتا ہوں تو کیا میں دیتا ہوں؟ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. ہم لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور ایسے ہوتے ہیں، ایسے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا احسان کما کے نہیں آ رہے، احسان کر کے آ رہے ہیں. مطلب بیگم بھی بس جی جی حضوری کرتی ہوئی ملے اور بچے بھی جی جی حضوری کرتے ہوئے ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جو برسنا شروع ہوتا ہے تو ایسے برستے ہیں کہ تھمتے نہیں ہیں. بھائی تھم جاؤ تھوڑا سا. اللہ کے نبی تو تھمے ہوئے آتے تھے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں مسکرا کے داخل. کیا مطلب، کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کیا اللہ کے نبی کا ایک تحمل تھا کیا ایک کتنا کیا کچھ تھا. مطلب سمجھ میں الفاظ ہی میں گم ہو جاتا ہوں، الفاظ مطلب سمجھ نہیں آتا، الفاظ گم ہو جاتے ہیں. گم نہیں، گنگا ہو جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتا مجھے کہ حالانکہ کیا ان پہ بول. کتنا برڈن تھا دیکھا جائے تو. پوری دنیا کی ہدایت کا برڈن ہے پورے سارے عالم میں اسلام کے نفاذ کا برڈن ہے، اور مسکرا کے آ رہے ہیں. حضرت عائشہ سے کھیل لیں. حضرت عائشہ کو چھوٹی تھی، آٹا گوندنا نہیں آتا تو گوند کے دیتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں بعض بیویوں نے اس کو بڑا اچھا، یہ بھی مطلب نہیں ہے، بعض بیویوں بھی بڑے سر پہ چڑھ جاتی ہیں. وہ کیا بولتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی بندی وہ اتنی چھوٹی تھی، تم بھی اتنی چھوٹی ہو جاؤ. ان کو نہیں آتا تھا، اگر تمہیں بھی نہیں آتا تھا تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے. تو شروع میں اللہ کے نبی نے آٹا گوندا، پھر شاید حضرت عائشہ نے سیکھ بھی لیا تھا شاید بعد میں. تو وہ نہیں آتا تھا تو کرتے تھے نا. خامخواہ کا تو برڈن مت ڈالو نا اپنے ہسبینڈ پہ کہ بھائی جو اللہ کے نبی بھی گونتے تھے، ساری بیویوں کا کیوں نہیں گونتے تھے؟ پھر سوچنا چاہیے نا. تو خیر اللہ کے نبی آتے تھے، مسکرا کے آتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، بچوں سے کھیلتے تھے، گھوڑا بن جاتے تھے، حسن حسین کو اپنے پر سوار کر لیتے تھے. بوڑھے ہیں 50-60 سال کے ہیں، حسن حسین کو سوار کر لیا اور گھوم رہے چکر لگا رہے. نواسی کو اٹھا لیا کبھی. ایک دفعہ حسن اور حسین کو نا یہاں بٹھا کے گھر سے باہر نکلے. عرب میں عیب تھا بچوں کو گود میں اٹھانا، بھی عیب تھا گود میں اٹھانا. ایک مرد گود میں بچے کو اٹھا، یہ بہت بڑا عیب تھا کہ یہ تو عورتوں کا کام ہے، تم کیا کر رہے ہو. فضول چیزیں تھیں بس. پیار بھی نہیں کرتے تھے بچوں کو گود میں اٹھانا، پیار کرنا سب جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی عورت ہونا یا بہت ہی گرا ہوا ہونے والا سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی نہ صرف گود میں اٹھاتے تھے بچوں کو، حسن حسین کو یہاں بٹھا لیا. باہر نکلے تو حضرت عمر مل گئے سامنے. حضرت عمر نے کہا نعم المطیۃ مطیۃکما، کیا بہترین سواری ہے بھائی تم دونوں کی. یعنی کہ سواری کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہیں. حسن حسین کی سواری تو سب سے بڑی سواری ہو گئی نا کہ حسن حسین کس پہ سوار ہے؟ تو وہ جہاں کے سردار کے پر سوار ہوئے. تو حضرت عمر کہنے لگے کیا بہترین سواری ہے بھائی تمہاری، پیار سے ایسے حسن حسین کو کہنے لگے، دونوں کو لاڈ میں پیار میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری تو شاندار ہے، سوار بھی تو دیکھو کون ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، سوار اگر ان کی سواری اگر بہت اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو دیکھو کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے پیار. اب یہ حضرت عمر سے بھی وہ تھوڑا پیار لاڈ کریں تو اس کو بھی اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں. وہ کوئی جھگڑ نہیں رہے کہ یہ تو کون سا طریقہ تمہارا بات کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ تم خواہ وہ بچوں کو تنگ کر رہے ہو، یا یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب میں آ رہا ہوں تو تمہیں دیکھنا چاہیے میں آ رہا ہوں. فضول میں تم ایک وہ تانا مار رہے ہو. تانا تو نہیں مار رہے، وہ لاڈ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے بھی لاڈ کیا. یا وہ لاڈ کر رہے تو ہمارے یہاں جو بعض لوگ صوفی ہوتے ہیں ان کو چڑی بھی ہوتی ہے ذرا زیادہ ہی، تو وہ کہتے ہیں کیا تم مذاق کر رہے ہو عمر، خبر آنے والی ہے، دوزخ آنے والی ہے، حساب کتاب ہوگا، تم کیا یہ مذاق لے کے بیٹھے ہوئے بچوں سے مذاق کر رہے ہو، وہاں اتنا ٹائم ہے فضول کا.
بعض لوگوں کو زیادہ ہی کچھ چڑھ جاتا ہے نا، صحیح بات ہے، تو صحیح وہ نا بات ہے. سبھی اتنے خشک ہو جاتے ہیں، اتنے خشک ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ دور ہی بھاگے ان سے، یار وہ دور دور رہو ان سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے کہ وہ کہیں پیش کرو تو سامنے والا متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اٹریکٹ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر صحیح دین صحیح نیت سے صحیح طریقے سے پیش کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ غلط دین پیش کرتے ہیں، یا نیت غلط ہوتی ہے، یا طریقہ غلط ہوتا ہے، یا تینوں ہی چیزیں غلط ہوتی ہیں. دین بھی غلط پیش کر رہے ہیں، اتنا سخت اور مشکل اور پتہ نہیں خشک اور روکھا دین پیش کر رہے ہیں، یا نیت میں کچھ کھوٹ ہوتا ہے، یا چلو نیت تو صحیح ہوتی ہے لیکن یہ کہ طریقہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے، یا دونوں ہی غلط ہوتے ہیں، دین بھی صحیح نہیں پیش کر رہے اور طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر تو اللہ اکبر. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. تو خیر یہ جو مخالفت والی بات، تو یہ سب سنتیں ہیں، تو اپنے آپ کو سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں، اتباع محمد کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیں کہ کیا ہے، سارا کھرا کھوٹا پتہ چل جائے گا. یعنی جو شخص جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے زیادہ قریب ہے، اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا ہے، اپنے لیے روشنی بناتا ہے اپنے راستہ اپنی زندگی کی، تو اسی لحاظ سے اسی قدر سمجھنا چاہیے اس کو کہ وہ خدا کی محبت کے دعوے میں کیا ہے، اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کھرا ہے. اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط ہوگا اور مستعد ہوگا. جس کا پھل کیا ملے گا؟ پھل یہ ملے گا کہ اس کو سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت مل جائے گی، اور کیا چاہیے، اللہ سے محبت کریں گے، جس سے اللہ محبت کرے تو اس کو چھوڑیں گے، اس کو تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک لے جا کر اس کو جو انعامات سے نوازیں گے نا، وہ ہو، اور جو دیدار بھی ہوگا. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری اور باطنی رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ غفور الرحیم. یعنی توحید وغیرہ کی بات یہاں ہو چکی، تو اس کے بعد سے فوراً یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت شروع ہو گئی. اس سے پہلے توحید کی بات چل رہی تھی نا، اب نبوت کی بات شروع ہو گئی. پھر آگے بیان ہے، قل آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر تم نے منہ پھیرا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے نا، یہود کہتے تھے، نصارہ بھی کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہاں بتلا دیا کہ کافر کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر باقی محبوب بننا ہے تو اس کے احکام مانو، اور پہلا حکم ہی کیا ہے، ایمان اس پر لاؤ توحید کے ساتھ، اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، عزیر کو بیٹا بنا دیا، یہ نہیں ہوگا. اس کی صفات کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا، ذات کے ساتھ شریک کرنا تو رہنے ہی دو. ٹھیک ہے. خدا کے سب سے بڑے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو. جو نجران کا وفد آیا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ہم جو عیسائیوں، ہم کیا کہتے ہیں، عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ ہم جو یہ ان کی محبت کرتے ہیں نا، کن سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی ہم ان کی محبت یا اللہ کی محبت کے لیے تو ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ محبت کرنی ہے تو اتباع محمد کی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا. اس کے بعد چند نیک لوگوں کی، چند انبیاء کی بات ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ وفد نجران کا وفد آیا تھا نا، تو عیسیٰ کو مانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے دیکھو یہ ہے عیسیٰ، میں بتا رہا ہوں تمہیں عیسیٰ کون ہے، کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل زیادہ تفصیل سے بیان ہوگی. جو تمہید ہوگی خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی، آگے چل کے جیسا کہ پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہید کے طور پر ساری چیزیں بیان ہوں گی. صحیح. ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفیٰ، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا، یعنی ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اچھا، یہ جو یہاں جو آیت نمبر 31 اور 32 ہے نا، خاص طور پہ 31، اور یہ اطاعت نبی کی کیا ضرورت ہے، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے حجت حدیث کے کورس میں. تو اگر اس کی ریکارڈنگ ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ
وہ لے مانگ سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں. اچھا جی. تو اس میں بڑی تفصیل سے اور قرآن کی مختلف جگہوں سے مختلف آیات سے اطاعت نبی اور اطاعت رسول ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. اطاعت اور اتباع کا فرق، اطاعت کی ضرورت اور اتباع کی ضرورت. اطاعت کی ضرورت کہاں ہے، اتباع کی ضرورت کہاں ہے، اطاعت کی ضرورت کتنی ہے، اتباع کی ضرورت کتنی ہے، یہ سب تفصیل سے بہت اچھے طریقے سے اس سے انشاءاللہ تعالی عظیم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور حدیث کی حجیت تو سمجھ میں آ ہی جائے گی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ میں آ جائیں گی. خیر. اچھا جی. سر جی یہاں وہ اللہ آپ اس تعالیٰ گروپ میں بھیج دیں نا، آپ لوگ جیسے کچن میں کام کر رہے تھے تو لگا لیں گے، سن لیں گے وہ. کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کلپ ہے آپ کے پاس آپ کا اس پہ ڈیٹیل ہاں سے، وہ ریکارڈنگ ہے. تو وہ اس گروپ میں شیئر کر دیں گے. ہاں وہ سسٹر افشین سے آپ لوگ کہہ دیجیے گا، تو وہ آپ لوگ کو جو کہیں گے جو مانگیں گے انہیں کو ملے گا. کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی اچھا قدر کریں گے تو قدر ہوگی نا. تو پتہ نہیں کتنی چیزیں میں گروپ پہ بھیج سکتا ہوں، تو پھر اس میں وہ بات نہیں آتی. تو جو لوگ بھائی ایک میسج ہی کرنا ہے ٹھیک آپ نے، تھوڑا سا بات کرنی ہے کہ بھائی کیسے ملے گا کیا ہوگا. تو جن کو چاہیے جو انٹرسٹڈ ہو تو وہ ضرور لے لیں. ٹھیک ہے. اور اگر سبھی کو چاہیے ہوگا تو بس گروپ پہ بھی شیئر کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. خیر وہ دیکھ لیں گی، وہ خود ڈیل کر لیں گی. اچھا جی. ہے. اچھا یا جو ہے وہ جو میری اہلیہ ہیں ان سے کہہ دیں، زارا غیور سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اور جو حضرات ہیں، جن حضرات کو چاہیے تو وہ مجھ سے بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ ان سے کہہ دیں کیونکہ میں کبھی بزی ہوتا ہوں. تو ہمارے ہیں ایک ہشام صاحب ہوتے ہیں سعودیہ میں، وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، مجھ سے عالم کا کورس بھی ماشاء اللہ کر رہے ہیں. اور وہ ہمارے جو ہے نا وہ یہاں پہ ہمارے ادارے کی کچھ چیزوں کو مینج بھی کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیں. اچھا جی. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. واللہ سمیع علیم. کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم، آل ابراہیم یعنی ابراہیم کی اولاد کو، اور آل عمران یعنی عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پر ترجیح دی ہے. ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، خوب سننے والا، یعنی مکمل سننے والا، ہر وقت سننے والا، اور مکمل جاننے والا، ہر وقت جاننے والا ہے. عمران دو ہیں بھائی. عمران کون ہے؟ دو ہیں. ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور دوسرے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. اور دونوں کے زمانوں میں بھی بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کو ایک نہیں سمجھے، الگ الگ ہیں دو. زیادہ تر لوگوں نے یہاں اس آیت میں عمران سے مراد مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو لیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جی. کیونکہ آگے آ رہا ہے نا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. یہ پوری آگے آ رہی ہے بات. تو اس میں مریم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، مریم کا پورا نام آ رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ عمران سے مراد مریم کے والد ہیں. والد ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. وہ موسیٰ کے جو والد ہیں وہ عمران مراد یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی دوسرے عمران کے گھرانے کا قصہ بیان ہو رہا ہے. تو اور غالباً سورت کا نام بھی اسی وجہ سے کیا ہے، آل عمران ہے، عمران کی اولاد. کہ اس میں عمران ثانی کے گھرانے یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھرانے کا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، عمران کا گھرانہ کیا ہے، مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ، جی جی. ہے نا. تو علیہم السلام. تو ان دونوں کا تذکرہ ہے اس وجہ سے، اور ان کا واقعہ بڑی تفصیل اور بڑے بہت زیادہ یعنی پھیلاؤ کے ساتھ اور بڑے تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے. اس لیے اس کو آل عمران ہے اس صورت کا نام. ہاں، اس لیے اس کا نام آل عمران ہے، اور اسی لیے یہاں پہ عمران سے مراد کون ہے، مریم کے والد ہیں. ذریۃ بعضھم من بعض، ان میں سے بعض کے والد ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جن، درخت، پتھر سبھی شامل تھے، مگر اس نے اپنے علم محیط اور حکمت بالغہ سے کیا کیا، روحانیات کے کمالات
اور یعنی جسمانیہ یعنی جسم جو ہے ہمارا، یعنی کمالات روحانیہ اور کمالات جسمانیہ، ان دونوں کا جو مجموعہ آدم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام میں جو ودیعت کیا گیا، وہ مخلوقات میں سے کسی کو دوسرے کو نہیں دیا گیا. جس میں روحانی کمالات ہوں اور جسمانی کمالات ہوں، دونوں کمالات مکمل طور پر یہ پورا مجموعہ ہو، وہ جتنا آدم میں ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے. بلکہ آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر یہ بتا دیا کہ جو سب سے اعلیٰ مخلوق فرشتے ہیں وہ بھی مسجود ملائکہ، وہ بھی سجدہ ریز ہیں آدم پر، اور آدم مسجود ملائکہ ہیں. اور آدم کا اعزاز اور اکرام ہے اللہ کی بارگاہ میں اس درجے کہ ہر مخلوق سے بلندتر مخلوق فرشتوں کو بھی سجدہ کرا دیا گیا. یعنی آدم کا مقام تمام مخلوقات میں سے جو بلند مخلوق ہے فرشتے، ان سے بھی بلند ہے. اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے. اور وجہ کیا ہے اشرف المخلوقات بننے کی؟ علم. ٹھیک ہے، جی علم کی بدولت یہ اعزاز مل رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کا جو یہ ایک اعزازی شرف ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اور ایسا نہیں تھا کہ صرف آدم ہی نبی ہیں، بلکہ ان کی اولاد میں بھی بہت سارے دیگر انبیاء آئے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 1,24,000 ہم کہتے ہیں تو 1,24,000، ورنہ ایک روایت کے مطابق 2,64,000 انبیاء آئے. تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. جی تو پھر خیر یہ ہوتا ہوتا ابراہیم نوح علیہ السلام تک پہنچا یہ نبوت کا سلسلہ. پھر نوح علیہ السلام سے پھر ابراہیم علیہ السلام تک بھی پہنچا. یہاں ابراہیم علیہ السلام پر پہنچ کر ایک نئی صورت بن گئی. دیکھیں، آدم کا ذکر ہے، پھر نوح کا ذکر ہے، پھر ابراہیم کا ذکر ہے. تو اسی ترتیب سے بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ کر ایک نئی صورت پیدا ہو گئی. آدم اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان دنیا میں آباد رہے، وہ سب کے سب ان دونوں کی نسل سے تھے. آدم کی نسل سے، نوح کی نسل سے. کوئی خاندان ان دونوں کی ذریت سے باہر نہیں تھا. کوئی بھی خاندان ایسا نہیں تھا جو ایسا ہو کہ نوح کی اولاد میں سے نہ ہو یا آدم کی اولاد سے نہ ہو. ٹھیک ہے، آدم کی اولاد سے تو سارے ہی تھے، لیکن نوح کی اولاد سے بھی تھے. ان دونوں تک یعنی یہ سلسلہ تو چل رہا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل کے علاوہ دنیا میں دوسرے بہت سے خاندان موجود رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے نبوت کے لیے آدم کو چنا. اسی طریقے سے اپنے علم کے لحاظ، اللہ کا علم مکمل ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے ہزاروں گھرانوں میں سے اس منصب نبوت، اس عظیم منصب کے لیے ابراہیم کے گھرانے کو مخصوص فرما دیا. ٹھیک ہے. ابراہیم کا گھرانے ہی میں پھر نبوت آئی ہے. جس قدر انبیاء اور رسول ابراہیم کے بعد آئے، انہی کے دو صاحبزادوں یعنی اسحاق اور اسماعیل کی اولاد میں سے آئے. اسحاق علیہ السلام ابراہیم کی اولاد، ان کی اولاد یعقوب، ان کی اولاد یوسف. ٹھیک ہے. اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب چونکہ عموماً نسب کا سلسلہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے یہ وہم ہو سکتا تھا، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ان کو نسل ابراہیمی سے مستثنا کرنا پڑے گا، یعنی ان کو نسل ابراہیمی سے نکالنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے بعد یہ جو بات فرمائی، آل عمران علی العالمین، آگے فرما دیا ذریۃ بعضھا من بعض، کہ یہ بات بتا کر اس بات پر تنبیہ کر دی، پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے تو ان کا سلسلہ نسب بھی ماں ہی کی طرف سے لیا جائے گا، نہ کہ اس طرح کرو کہ وہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں. اللہ کی طرف ان کا نسب نہیں جڑ سکتا. اور ظاہر ہے کہ ان کی والدہ مریم جو ہے، مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو باپ ہیں عمران، ان کا سلسلہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی تو ملتا ہے. تو یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے نا، عیسیٰ بھی. تو جی آل عمران آل ابراہیم کی ایک شاخ ہوئی. آل عمران آل ابراہیم کی ایک شاخ ہوئی، اور کوئی پیغمبر خاندان ابراہیمی سے باہر نہیں ہوگا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا، مکمل ہر وقت سننے والا، اور تمام چیزوں کو جاننے اور ہر وقت جاننے والا ہے. سب کی دعاؤں اور باتوں کو سنتا ہے، سب کے ظاہری اور باطنی احوال اور استعداد کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے پوٹینشیل کو، ان کی کیپیسٹی کو مکمل طریقے سے جانتا ہے، مکمل طور پر جانتا ہے. لہٰذا یہ خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ویسی ایک رینڈملی چن لیا، ایسا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے، بہت اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام کام علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور علم و حکمت ہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے پھر مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو پھر اب پورا تفصیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی عظیم ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو کر لیجئے، ورنہ دعا کر کے ختم کر جی سر جی، دعا کرتے ہیں، پھر بہت نیند آ رہی ہے۔ سرانے اگر کسی کا سوال ہے تو کر لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ، جو کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، سمجھا گیا، سمجھایا گیا، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق اور مدد عطا فرما۔ کمی کوتاہی غلطیاں ہو گئی ہوں تو اس کو معاف فرما، صحیح اور خوبی ہو تو اس کو قبول فرما۔ اور اب رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، اس رمضان کی قدر کرنے کی، ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ ہمیں ہمت دے کہ ہم ایسا رمضان گزاریں کہ جیسا آپ کو پسند آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں آرام تک ختم، ویسے ہی کتنا سوتے تھے اللہ کے نبی، سوتے ہی کل 3 سے 4 گھنٹے، بہت ہو گیا 5 گھنٹے میکسیمم، پورے 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے میکسیمم بنتا تھا ان کا۔ یعنی کہ سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو اس میں رات کو 4 گھنٹے سوتے تھے، دن میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سو جاتے ہوں گے۔ سردیوں میں ان کا میکسیمم 4-5 گھنٹے تھا، گرمیوں میں تو 3-4 گھنٹے ہی تھا۔ تو اتنا کم سوتے تھے، اس کے باوجود جب رمضان کی عبادت کے دن ہوتے ہیں رمضان میں تو بستر لپیٹ لیتے تھے۔ سوتے ہی کتنے تھے تو بستر لپیٹنے کی کیا ضرورت، اتنا سا تو سوتے ہیں۔ تو یا اللہ، ہمیں اس سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ تھوڑی ہمت پیدا کریں، تھوڑا کچھ آپ کو راضی کر لیں۔ تو یا اللہ، ہمیں ہمارے اندر ہم بہت کم ہمت ہے، ہمارے اندر ہمتیں نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں جیسا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے ویسا رمضان ہمیں بھی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ آپ کے پاس خدا ہے، ہمیں کمی تھوڑی ہے، تو آپ بھی ہمیں کچھ ہمت دے دیں، کچھ توفیق دے، توفیق تو دی ہوئی ہے، ہمت دے دیں، توفیق بھی بڑھا دیں، ہمت بھی بڑھا دیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ، جو خیر اللہ آپ کے نبی نے مانگی وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی وہ عطا فرما۔ آپ کے علم میں جتنے شرور ہیں سب سے پناہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی وہ سب سے پناہ عطا فرما، اور جتنے خیر آپ کے علم میں ہیں وہ ساری خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، آمین، بحرمت سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔